اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ آج ہمارا موضوع نہایت اہم اور ایک عظیم ہستی کے بارے میں ہے، جس ہستی نے دین اسلام کو بقا بخشی اور انبیاء کی محنت اور کوشش اور تبلیغ کو رنگ لایا۔ وہ ہے حسین ابن علی۔ یہ وہ حسین ہے، ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ خود سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین کی عظمت ذرا دیکھیے، حسین کا مقام دیکھیے، حسین کی قدر و منزلت دیکھیے۔ یعنی حسین جس کے بارے میں سید الانبیاء ارشاد خود فرما رہے ہیں، لوگوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ مقام ہے وہ حسین کہ جو سید الانبیاء کے دوش مبارک پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ سید الانبیاء عید کے دن اپنے لباسوں کو اٹھائے ہوئے دوش پر جا رہے ہیں، اور خلیفہ اول قریب آتا ہے اور پوچھتا ہے یا رسول اللہ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے سواری کی؟ آپ نے فرمایا یقیناً، لیکن یہ تو دیکھیں سوار کون ہے، ذرا سوار کو دیکھیے، سوار کی منزلت دیکھیے، مقام دیکھیے، ان کی عزت دیکھیے۔ یعنی دوش نبی پر سوار ہونے والا عام شخص نہیں تھا، دونوں بھائی تھے جن کے بارے سید الانبیاء خود فرماتے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ میرا حسن اور میرا حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہی اس کو حسین کہتے ہیں۔ دوش رسول پر سوار ہونے والا وہی حسین ہے، اور مہر نبوت پر سوار ہونے والا نبی نماز کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے۔ اور دیکھیے ناز حسین، حسین آتے ہیں اور مہر پر سوار ہو جاتے ہیں، اور جیسے مہر پر سوار ہوتے ہیں تو 3 اور 7 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد نبی ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنا سر اٹھاؤں۔ ایسے ارادہ کرتا ہے، خالق لم یزل جبرائیل کو بھیج دیتا ہے، وحی ہوتی ہے میرا محبوب نماز بھی میری ہے، تو بھی میرا ہے، اور حسین بھی میرا ہے، اب سر نہیں اٹھانا جب تک حسین خود بخود مہر نبوت سے اتر نہ جائے۔ یہ دیکھیے عظیم ہستی، اس کو حسین کہتے ہیں۔ جب تک حسین مہر پر سوار رہے آپ نے سر نہیں اٹھایا۔ تو بعد میں صحابہ نے سوال بھی کیا یا رسول اللہ اتنی تسبیح پڑھی، کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا دیکھیں یہ میری مہر پر حسین تھا اور حکم خدا تھا، اس وقت تک سر نہیں اٹھانا جب تک حسین خود نہ اتر جائے۔ جناب امام سجاد علی ابن الحسین روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یعنی جب ہم مدینہ سے چلے
میں اپنے والد کے ہمراہ تھا، پدر علی قدر جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور راستے میں جہاں قیام فرماتے تھے اکثر وہ ذکر حضرت یحییٰ کا کیا کرتے تھے، اور اسی طرح جب کوچ کرتے تھے پھر بھی ذکر حضرت یحییٰ کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ حضرت یحییٰ کا ذکر ہمیں سنا رہے تھے، ان کا ذکر جاری تھا، اور جناب امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا سجاد، اے میرے عظیم بیٹے، حضرت یحییٰ کے خلاف بنی اسرائیل نے ایسا ظلم کیا، جب حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا اس کا سر بنی اسرائیل کی ایک فحشہ عورت کو ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا، اور حضرت امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا خدا کے نزدیک ایسی حقیر و ذلیل ہے کہ جس کے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یحییٰ جیسا عظیم نبی، اس کے ساتھ قوم نے کیا سلوک کیا، اس کا سر تن سے جدا کیا، اور وہ بھی ایک فحشہ عورت کو ہدیے کے طور پر پیش کیا۔ کتنی یہ دنیا حقیر ہے، کتنی یہ دنیا ذلیل ہے۔ لوگوں، حق کے ساتھ قائم رہو۔ اس لیے جب کربلا پہنچے تو آپ ہمیشہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں کم ہوں لیکن حق کے ساتھ ہوں، اسلام کی بقا کے لیے۔ کربلا کا سانحہ، کربلا کی جو جنگ تھی، باطل کے ساتھ ٹکرانا صرف حسین کا کام تھا۔ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جس نے اسلام کی خاطر، اسلام کے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کیا ہو۔ اس کو ہی حسین کہتے ہیں۔ جس نے بیٹوں کی لاشیں اپنے ہاتھ پر اٹھائی ہوں انہیں حسین کہتے ہیں۔ جو جوان بھائی میدان میں بھیجے اور وہ شہید ہو جائے اور ان کی لاشوں کو بھی اٹھائے انہیں حسین کہتے ہیں۔ دیکھیں حسین کی عظمت، حسین کوئی عام ہستی کا نام نہیں ہے، حسین وہ عظیم ہستی ہے جس نے رضائے خدا کے لیے سجدے میں سر تو رکھا لیکن پھر سر اٹھایا نہیں۔ تو اس لیے دنیا کے لیے ایک سبق ہے کہ دیکھو، اگر حق کو باطل کا معرکہ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ کربلا کے میدان کی تاریخ پڑھو، کربلا کا واقعہ پڑھو، سنو، آپ کو پتہ چل جائے گا دنیا میں حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس لیے اگر آخرت میں سرخرو ہونا ہے تو آئیں نواسہ رسول کی سیرت کو دیکھیں، پڑھیں، عمل کریں، حق کا ساتھ دیں۔ یہی پیغام ہے ان کی سیرت کا، ان کی زندگی کا، ان کی شہادت کا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔